بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار امام حسین کا ہاتھ بلند کر کے دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اے لوگو، اگر حسین پر کوئی مشکل وقت آ جائے اور یہ تم سے مدد طلب کرے تو اس کا ساتھ دینا، کیونکہ یہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے، میرا خون ہے، میری اولاد ہے۔ لیکن افسوس، ابھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رخصت کو تھوڑا وقت ہی گزرا تھا کہ ایک طرف 9 لاکھ کا مجمع تھا تو دوسری طرف وہ حسین جن کو اللہ کے رسول اپنے کندھوں پر سوار کرتے تھے۔ امام حسین اپنے نانا کی امت سے بار بار کہتے رہے کہ کیوں میرا راستہ روکا ہے، کیوں 3 دن سے میرے بچوں کو پیاسا رکھا ہے، کیوں میرے عزیزوں کو شہید کیا ہے، میرا جرم کیا ہے؟ اتنے میں یزیدی فوج یک زبان ہو کر بولتی ہے، اے حسین، ہم تمہیں بغض علی میں قتل کر رہے ہیں تاکہ یزید ہماری جھولیاں دولت سے بھر دے۔ اس پر امام حسین نے فرمایا، کیا تمہیں یہ بات یاد نہیں کہ میرے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی ہی کے بارے میں فرمایا تھا کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن اور علی سے بغض بہت رکھے گا۔ مگر منافق اس وقت یزید کی فوج کے سپہ سالار کو خوف محسوس ہوا کہ کہیں فوج میں بغاوت نہ ہو جائے۔ اس نے فوراً شمر کو حملے کا حکم دیا۔ امام حسین نے بھی تلوار نیام سے باہر نکالی اور پھر تاریخ نے ایک انوکھی جنگ دیکھی، ایک طرف لاکھوں کا مجمع اور ایک طرف 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین تلوار چلا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یزیدی فوج کو للکار رہے ہیں۔ 3 دن کے بھوکے پیاسے حسین کی جنگ دیکھو، اس کی جنگ دیکھو جس کا بھائی مارا گیا، جس کے جوان بیٹے کو قتل کر دیا گیا۔ امام حسین شیر کی طرح دہاڑ رہے ہیں۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے کہ جاؤ خیموں کو آگ لگا دو۔ اس پہ کچھ ظالموں نے بیبیوں کے خیموں کو آگ لگا دی اور کچھ نے دور سے امام حسین کو تیر مارنے شروع کر دیے۔ اب میدان کربلا میں بہت دلخراش منظر ہے۔ امام حسین بیبیوں کے خیموں کی طرف بڑھے تو پیٹھ سے فوج وار کرتی ہے، فوج سے لڑے تو خیموں میں بیٹھی بیبیوں کو کون بچائے؟ اس دوران تیر انداز تیر چلاتے جاتے ہیں۔ حسین اس بیچارگی کے عالم میں ہے کہ کبھی تیر لگتا ہے، کبھی نیزہ، لیکن یزید کی بزدل فوج کا کوئی ایک بہادر ایسا نہ تھا جو حسین کے ساتھ روبرو تلوار سے جنگ کرتا۔ کچھ ظالم ایسے بھی تھے جو گرم ریتی امام حسین کی طرف اچھالتے رہے۔ تن تنہا امام حسین، جسم پر ہزاروں زخم۔ تاریخ میں آتا ہے کہ تیر اتنے تھے کہ جسم مبارک نظر نہیں آتا تھا۔ حسین گھوڑے سے گر پڑتے ہیں لیکن گھوڑا ان کے جسم کے گرد گھومنے لگتا ہے تاکہ تیروں سے امام حسین کا جسم بچ سکے۔ اس پر عمر بن سعد چیخا، اے لوگو، اس گھوڑے پر تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری کرتے تھے، اس گھوڑے کو تیر نہ لگے۔ یوں تیر چلنے بند ہوئے۔ امام نے میدان کربلا کی زمین پر سجدہ شکر کے لیے سر رکھ دیا۔ یزید کے ظالم سپاہی اس عالم میں حسین کا سر کاٹنے کے لیے ان کے قریب آتے ہیں۔ جو سپاہی امام حسین کے قریب آئے، اس کو امام کی گردن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر نظر آئے۔ وہ چیخ مارے اور واپس لوٹے۔ اتنے میں شمر کہنے لگا، یہ کام مجھ سے ہی ہوگا۔ شمر قریب ہوا تو امام حسین کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ شمر نے سننے کی کوشش کی تو امام حسین اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کر رہے تھے۔ شمر کے سر پر گویا موت سوار تھی۔ اس نے امام حسین کا سر قلم کر لیا اور نیزے پر چڑھا دیا۔ امام حسین کی شہادت کے بعد شہادت کی بیبیوں پر ظلم ڈھائے گئے۔ بیبیوں کے سروں سے چادروں کو کھینچ لیا گیا۔ بی بی سکینہ کو تمانچے مارے گئے۔ امام حسین کی لاش مبارک کی بھی توہین کی گئی۔ کسی نے انگوٹھی اتارنے کی کوشش کی، نہ اتری تو انگلی کاٹ کر لے گیا۔ امام حسین کے لاشیا پر گھوڑے دوڑائے گئے، جس وجہ سے امام حسین کی دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں میں پیوست ہوتی چلی گئی اور پیٹ سے جا لگا۔ لیکن ایک بات طے ہے، یزید جیت کر بھی ہار گیا اور امام حسین ہار کر بھی جیت گئے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔